السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ایک رات عطا فرمائی ہے، جس رات کو شب قدر کہتے ہیں اور شب قدر کس قدر شان مبارکہ رکھتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے شان میں پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ مفسر اکرام اس سورت کے ضمن میں فرماتے ہیں، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے ضمن سے فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اسے نازل کیا۔ اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں، یعنی جس نے زندگی میں صرف ایک بار اگر شب قدر کی سعادت حاصل کی تو گویا اس نے 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ کی عبادت کی، اور اس سے زیادہ کا علم اللہ عز و جل جانے یا اس کے بتانے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے کہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی وقت کے لیے ہو، بلکہ صبح و صادق تک برقرار رہتی ہے۔ تفسیر عزیزی وغیرہ میں ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو غمخوار امت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل شفقت سے بھر آیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میری امت کے لوگ اگر خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئی اور اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ سورہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین کرام علیہم رضوان نے ایک نہایت ہی ایمان افروز حدیث بیان کی ہے۔ اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ولی حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 ماہ یعنی 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے، اور اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا، تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال اور دولت کا لالچ دے کر آپ کی جوزہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، رسیاں فوراً ٹوٹ گئیں اور آپ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، پوچھا
کہ مجھے کس نے باندھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کراتے ہیں۔ بات بھی رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی طاق میں رہی کہ کب آپ پر نیند طاری ہو اور میں ان کو باندھ دوں۔ آخرکار پھر ایک بار موقع مل ہی گیا، لہٰذا جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوا، اس ظالمانہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ کو لوہے کی زنجیروں سے اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیروں کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹپٹا گئی، پریشان ہو گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرائی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا، اپنا راز کھول دیا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنے ولیوں کا شرف عنایت فرمایا ہے، یعنی مجھے اللہ نے اپنا خاص بندہ اور ولی بنایا ہے۔ مجھے دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، مگر ہاں میرے سر کے بال، کہ میں سر کے بال سے مجبور ہوں، اگر کوئی میرے سر کے بال سے مجھے باندھ دے تو مجبوراً میں بندھا رہوں گا، میں اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتا۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی، اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ کو آپ ہی کے ان 8 گیسوؤں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی، جن کی لمبائی زمین تک تھی۔ آپ نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا، مگر ساری محنت رائگاں گئی۔ دنیا کی دولت کے نشہ میں بدمست بیوی نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ جب کفار آئے اور انہوں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے جا کر کے ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور شفاقی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لیں۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آیا۔ قہر قہار و غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بدنصیب بیوی پر قہر خداوندی کی بجلی گری اور وہ بے وفا اللہ کے غضب سے جو بجلی گری اس سے جل کر کے خاکستر ہو گئی، یعنی جل کر کے خاک ہو گئی۔ حضرات صحابہ اکرام نے جب حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادات و جہاد و تکالیف و مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بڑا رشک آیا اور ماہ نبوت آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاشی میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیا میں تو وقت صرف ہوتا ہے، لہٰذا ہم تو صرف تھوڑی ہی عمر پاتے ہیں اور حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، ان کی طریقے سے عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ جب ہماری عمریں ان کی عمر تک نہیں ہے تو ہم اتنی عبادت کہاں کر پائیں گے؟ تو یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
یہ بات سن کر کے آپ غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام حاضر خدمت بابرکت ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو مقام بخشا، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اگر شب قدر میں ہم اللہ کی ایک رات عبادت کریں گے تو وہ ہماری ایک رات کی عبادت حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ کر کے ہوگی۔ تو آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، شب قدر آنے والی ہے، لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اپنی رات کو عبادت میں گزاریں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہمیں شب قدر کی قدر کہاں۔ ایک صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی تو تھے کہ ان کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا۔ انہوں نے تو اس قدر بھی افسوس کیا تھا، لیکن ہم کہاں افسوس کرتے ہیں، ہمیں تو عبادت کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہر سال ملنے والے اس عظیم الشان انعام کو ہم غفلت کی نیند کر دیتے ہیں۔ اے پیاری اسلامی بھائیوں، ہوش میں آؤ، اللہ رب العزت ہم اور آپ کو شب قدر میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔